رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے جس میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چار باتیں ہیں جو آئیڈیل بننے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ چار شرطیں، وہ چار باتیں نمبر وار انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، سیرت نبوی کا تاریخی پہلو، یعنی کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات جس کو آپ نمونہ اور آئیڈیل مانتے ہیں وہ ہسٹوریکل ہو، اس کی شخصیت صرف قصے کہانیوں کی شکل میں نہ ہو، اس کے بیان ہسٹورک ہو، یعنی مورخین کے نزدیک، جو تاریخ لکھنے والے رائٹر رہتے ہیں ان کے نزدیک اسے تاریخی حیثیت حاصل ہو۔ دنیا میں بہت سارے مہاتما، سنت، مہنت اور بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، سب کی سیرت، سب کی زندگی کو تاریخی مقام حاصل نہیں ہے۔ تاریخ میں ان کے تذکرے آتے ہیں، لیکن کسی کی ذات تاریخی ہونا یہ ایک الگ شے ہے، الگ ٹاپک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے تذکرے آپ کو تاریخ میں ملیں گے، بڑے بڑے سکندر اعظم، ذوالقرنین، پوری دنیا کا بادشاہ، بخت نصر، حضرت سلیمان جیسے جنہوں نے ہواؤں پر بھی حکومت کی، لیکن وہ اس زمانے کے لیے تھے، اس وقت تک کے لیے تھے، موجودہ اس قوم کے لیے تھے، قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ ان کی تاریخیں مٹ چکی، ان کی باتیں مٹ چکی، گنی چنی چند باتیں ہر نبی کی موجود ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان 1,24,000 نبیوں میں سے قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان 25 کا بھی جو تذکرہ ملتا ہے بہت ہی مختصر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی مقام حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پل ریکارڈ ہے، اور ایک خاص اس مذہب اسلام کی، اس دین کی، اس قرآن کی، نبی کی سیرت کی ایک خاص وجہ یا خاص بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ جن صحابہ کرام نے یا جن لوگوں نے نبی کے اوپر لکھا اور ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا، وہ لکھنے والے لوگ تقریباً 5 لاکھ ہیں۔ ہسٹوری کے اندر، تاریخ کے اندر، کسی مذہب میں کسی کے فالوورز کا ریکارڈ محفوظ ہو، ڈیٹا محفوظ ہو، اتنی بڑی تعداد میں کہیں پر نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ کے نبی وہ ذات ہیں جن کے اوپر جنہوں نے لکھا ان کا خود کا ڈیٹا محفوظ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کے بارے میں، یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں جو کچھ لکھا، ظاہر ہے وہ کتنا سیکیور ہوگا، وہ کتنا محفوظ ہوگا، کوئی ادھر ادھر کی بات اس میں گھس نہیں سکتی تھی۔ 5 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا، یہ صرف اور صرف مذہب اسلام کی خوبی ہے۔ آپ ان کا نام، ان کا پتہ، ان کا ایڈریس، ان کی عادات، ان کی صفات، ان کی پوری زندگی آپ ہسٹوری میں محفوظ پائیں گے۔ جو لکھنے والے ہیں، جو صحابہ ہیں، جو تابعین ہیں، جو تبع تابعین ہیں، جو اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، ایسی ہستیاں 5 لاکھ ہیں۔ ان 5 لاکھ کے اندر 11 سے 10,000 کے بیچ میں صحابہ کرام ہیں، 10 سے 11,000 صحابہ کرام ہیں جن کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اور ایک خاص چیز، سیرت جو لوگ بیان کرتے ہیں کسی کی، تو نبی کی سیرت بیان کرنے والے صرف قصے کہانیوں میں بیان نہیں کرتے،
اس شاگرد نے کس استاد سے سنا، اس استاد نے کون سے استاد سے سنا، اس استاد نے کون سے استاد سے سنا، یہ جو چین در چین ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا تھا کسی نے بیان کر دیا، نہیں، کس سے سنا، اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا۔ جیسے آپ حدیث پڑھیں گے تو حدیث میں آتا ہے عن عمر بن الخطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آتا ہے کہ عمر بن خطاب نے نبی سے سنا۔ عمر بن خطاب کو کس نے سنا؟ ان کے بیٹے نے سنا۔ ان کے بیٹے نے کس کو سنایا؟ تو وہ پوری ایک چین رہتی ہے، ان حدیثوں میں آپ کو ایسا سن، انہوں نے اس سے، انہوں نے اس سے، انہوں نے اس سے۔ اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال کا ایک سلسلہ مذہب اسلام میں بہت نمایاں سلسلہ ہے۔ عرب لوگ کوئی بات یاد کر لینے کے بعد بھولنے کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اور لکھنے کو بھی ان کی نظر میں معیوب اور عیب سمجھا جاتا تھا کہ لکھ کر کوئی چیز یاد کرنا۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ جو دماغ در دماغ، دماغ در دماغ، یہ جو منتقل ہوتا ہے، ایک نالج جو دماغ میں ہے، یہ نالج کسی دوسرے کے دماغ کو یاد کرا دینا، یہ سلسلہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ لکھی لکھائی چیز گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کہیں سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، کہیں سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن یاد کی ہوئی چیز اور عربوں کا حافظہ، ذہنیت کی جو سطح تھی وہ پوری دنیا میں آج بھی اور اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے عربوں کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ ان کو گھوڑوں کی نسلیں یاد تھی کہ یہ گھوڑے کی ماں کون، اس کی ماں کون، گھوڑوں کی نسلیں، جانوروں کی نسلیں، خاندان کی نسلیں۔ ایک مجلس لگتی تھی جیسے ہمارے یہاں بیت بازی ہوتی ہے، مشاعرہ ہوتا ہے، ایک ادھر سے شعر سناتا ہے تو اس کا توڑ ادھر سے سناتا ہے، پھر ادھر سے سناتا ہے۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ یہ اپنے خاندان کا سلسلہ سناتا تھا اور بڑی دور تک لے جاتا تھا، اور سامنے والا پھر سناتا تھا، تو جس کا ڈیٹا، جس کا سلسلہ بہت دور تک پہنچے صحیح سند کے ساتھ، وہ خاندان شریف خاندان، معزز خاندان سمجھا جاتا تھا۔ تو جن لوگوں کے حافظے کا یہ حال ہو، ان سے کوئی چیز مس ہو جائے، یہ ناممکن چیز سمجھی جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس لیے کہ وہ تاریخی مقام رکھتے ہیں۔